بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا اور تراویح کے اندر پہلے پارے کی تلاوت کی جا چکی ہے۔ تلاوت کلام حکیم کا آغاز سورہ فاتحہ سے اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ اس کے ساتھ متصل اس کو شروع کر دیا گیا۔ اس نشست کا مقصد صرف اور صرف ناظرین کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر کس قدر گوہر نایاب انسان کے لیے پنہاں رکھے ہیں، پوشیدہ رکھے ہیں، انہیں جانا جائے۔ بہت سی چیزیں اشارتاً اور بہت سی چیزیں تفصیلات کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی چیزوں کو ہم مختصر پیرائے کے اندر یہاں بیان کریں گے تاکہ یہ بات دیکھنے والے کے لیے محرک بن سکے کہ اسے خود سے قرآن مجید فرقان حمید کے معانی اور مفاہیم کو جاننا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے نکات کا تذکرہ بڑا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے قرآن فہمی آسان ہو جائے، اور ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ جب یہ مفہوم اسے نکات کی صورت میں بیان کیا جائے تو رات کو جو تراویح کے اندر قرآن اس نے سماعت کیا ہے اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کا مفہوم کیا تھا۔ آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ، اس کا نام قرآن مجید فرقان حمید خود بیان کرتا ہے کہ اس کا نام 7 مثانی یعنی 7 آیات طیبات والی۔ اس سورہ مبارکہ کو اللہ پاک نے 2 مرتبہ نازل فرمایا ہے، اور یہ واحد سورہ مبارکہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے متعلق فقہاء، مفسرین، محدثین اور اس کو بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے وہ مضامین جو قرآن مجید میں بالتفصیل بیان کیے جانے ہیں ان کو اجمالاً اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، اور ہر آیت مبارکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص انداز سے اس کے اندر شامل کیا ہے کہ اس کا پڑھنے والا ہر آیت کے بدلے میں بہت زیادہ اجر و ثواب بھی حاصل کرتا ہے، اللہ پاک کا قرب بھی حاصل کرتا ہے، اور بہت سی ایسی برکتیں جو صرف ان آیات طیبات کے پڑھنے سے میسر آتی ہیں، دیگر کلام سے میسر نہیں آتی ہیں۔ سورہ بقرہ نام ہی سے واضح ہے، اس کا مطلب گائے ہے، اور یہ لفظ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 67 یعنی 67 کے اندر پہلی مرتبہ استعمال کیا گیا۔ آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی بھی آیات طیبات ہیں ان کی 2 اقسام ہیں، ایک محکمات اور دوسری متشابہات۔ محکمات ان آیات طیبات کو کہا جاتا ہے جس کے اندر معنی اور مفاہیم کو یا حکم کو واضح طور پر بیان کر دیا جاتا ہے، جبکہ متشابہات ان آیات طیبات کو کہا جاتا ہے کہ جس میں حکم واضح نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قول کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی تشریح کی جائے اور اس کے اندر جو حکم ہے اسے جانا جائے۔ تیسری قسم کی آیات طیبات چند علماء کے نزدیک وہ مقطعات کہلاتی ہیں، لیکن اکثریت علماء کرام کی وہ بیان کرتے ہیں کہ مقطعات کو متشابہات کے اندر ہی شامل کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اپنے لیے یہ بات علی الاعلان کہہ رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جو شک اور شبہ کے گمان سے بھی بالا تر ہے، اور اللہ پاک نے اپنے کلام کے ذریعے سے انسان پر اپنی ہدایت کا رستہ کھول دیا ہے اور اسے سرچشمہ فیض مہیا فرما دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اس پہلے پارہ کے اندر جو مضامین ہیں ان مضامین کو مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ قصہ آدم، اس کی تخلیق اور جو شیطان سے ابلیس سے مکالمہ ہوا اس کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کے چند معاملات کو بطور موضوع اس پارہ کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور بالخصوص اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے جو واقعہ ہے اس واقعہ کو بھی
اس کی 67ویں آیت سے اس کا آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عزت، اہمیت اور مقام کے اور مرتبے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، اور آخر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیت اللہ کی تعمیر کرنا، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، اس مختصر سے بیانیے میں ہماری جو توجہ ہے وہ اس بات پر ہے کہ اس مختصر سے وقت میں قرآن مجید فرقان حمید سے ان نکات کو جانا جائے، سنا جائے، اور پھر دل کے اندر یہ شوق پیدا کیا جائے کہ ان کو ہم خود سے پڑھیں یا خود سے علماء کرام سے پوچھ کر ان معلومات کو اپنے دل و ذہن میں جگہ دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ایسے ہی بہت سے دلچسپ نکات کے ساتھ یہ نشست جاری و ساری رہا کرے گی۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی خصوصیات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔